السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو قسم کے معنی، قسم کی قسمیں اور جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دہانی یعنی سیدھی جانب۔ چونکہ اہل عرب والے عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے دہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے۔ یا پھر یمین یومن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے برکت دا قوت، برکت و قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تعالی کا بابرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس عہد و پیمان کے کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، یعنی پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا کہ اللہ جل کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، نمبر 3 منعقدہ۔ پہلی قسم لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے، یعنی کہ گزرے ہوئے یا موجودہ، آنے والے کی بات نہیں ہو رہی، موجودہ یا گزرے ہوئے باقی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دار حقیقت وہ اس بات کے خلاف یعنی الٹ ہو، یعنی اس نے اپنی طرف سے تو صحیح بولا۔ مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی ملامت میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی، مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ دوسری قسم غموس، وہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یعنی کہ پہلی قسم میں اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ اس میں اس کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گناہ گار ہوا۔ استغفار توبہ اس پر فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے کہ پہلی میں کو گناہ گار نہیں ہوگا، دوسری میں یہ گناہ گار ہے۔ اب تیسری قسم ہے جس میں کفارہ بھی بنتا ہے، اور وہ ہے منعقدہ۔ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، فیوچر یعنی کہ مستقبل کی۔ مثلا یوں کہا رب اجل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا۔ مختصر بات یہ کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں، یعنی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ ہاں اگر اسے پتا تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گناہ گار ہوگا، مگر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو بہتر، ورنہ کفارہ دینا ہوگا، اور بعض صورت میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ قسم کا بال سنیے کہ رسول ہاشمی، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آخر میں قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے۔ اور سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ جل نے حضرات سیدنا آدم و حوا سے عرض کی فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کسی طرح حضرات سیدنا آدم و حوا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دیتا ہوں۔ اور سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر کھاؤں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، یہ سوچ کر اور سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ کھا لیا، جیسا کہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم 2 فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ جل کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اسی لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی پیلو اس میں ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے متواق بناتے ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اس میں کتنا جو ہے نقصان ہے جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ ایک حضرمی یعنی کہ ملک یمن کے شہر حضر موت کا رہنے والا، اور ایک کندی یعنی قبیلہ کندہ کا رہنے والا شخص، ان دونوں نے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضرمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس گواہی ہے؟ عرض کیا نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جس کے باپ نے غضب کر لی تھی، قسم کھائی نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبا لے گا وہ بارگاہ عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی یعنی حضرمی کی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کا کیا کمال ہوا کہ 2 کلمات اس کندی کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس کا حال بدل گیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے
ला दावा हो गया, यानी अपना दावा छोड़ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है हमें भी कसम से बचने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि अगर कसम कहीं सच्ची कसम भी खानी पड़ जाए उससे भी बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।